ظاہر شاہ شرازی صاحب، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا اندرونی اختلافات بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اپنا کیس کمزور کر رہی ہے؟ آج کی سماعت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل افشین، میں تو احتشام صاحب کا تجزیہ نہیں سن سکا کیونکہ ان کی آواز شاید نہیں آ رہی تھی۔ لغاری صاحب کو میں بالکل انڈورس کروں گا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ اگر پابندی لگائی جاتی ہے، وہ بھی برسر اقتدار جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، تو میرے خیال میں بالکل ناجائز بات ہوگی۔ دوسرا، آپ نے تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے میرے خیال میں۔ یہاں ہر جو وکیل ہے اور ہر لیڈر جو ہے وہ خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ عمران خان کا جانشین ہے یا وہ مستقبل میں پارٹی کو چلانے والا ہے، کیونکہ اب ہر شخص کی خواہش اور ایمبیشنز ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی ٹاپ سلاٹ کو قبضہ کرے یا اس کی طرف جائے، اور یہ پاکستانی سیاست میں ہوتا رہا ہے کہ لوگ جو ہے بڑے بڑے خواب دیکھتے رہے۔ جہاں تک اس کیس میں آج جو نیازی صاحب کا اعتراض ہے، لیکن میں اس چیز کو ذرا پازیٹیولی بھی لینا چاہوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں عدالتی نظام کے اندر جب کسی جج کے اوپر کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے تو اس کے خلاف آپ بے شک اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب اگر مجھے آپ سے توقع نہیں ہے، تو مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کچھ ججز کیوں بضد ہیں کہ وہ ہر فیصلے کے اندر بیٹھیں گے اگر واقعی کسی کی ذات کنٹروورشل بن گئی ہے، اور اس کے وجوہات بھی بیک گراؤنڈ میں ہو سکتی ہیں، چاہے ذاتی پسند ناپسند بھی ہو سکتی ہے، ذاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی ذاتی رنجش بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہو، چاہے وہ کوئی سرکاری ملازم ہو اور بیوروکریٹ بھی ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی انکوائریاں اسی طرح دوسرے افسر کو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ تو نظام کی بہتری کے لیے اگر کسی موکل کو اعتراض ہے کہ وہ کسی جج صاحب کے اوپر ان کو کانفیڈنس نہیں ہے، تو جج صاحب کو خود بھی سوچ لینا چاہیے کہ واقعی ان کو ڈیسیجن میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے۔ باقی 10-11 ججز اور بیٹھے ہوں گے، کیا ان کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ انڈسپینسیبل ہے، چاہے وہ نظام کے اندر، پارلیمان کے اندر ہے، یا وہ مقننہ کے اندر ہے، چاہے وہ آپ کی عدلیہ کے لیکن اندر ہے، چاہے ظاہر وکلا کے شاہ اندر، ہمارے قوانین کے اندر بھی ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک جملہ ایڈ کرنے کی اجازت دیں۔ ظاہر شاہ، آپ نے مجھے سنا نہیں تھا نا، آپ نے ایک جملہ سن لیں، ایک جملہ سن لیں، دیکھیں ایک جملہ سن لیں میرا۔ دیکھیں، میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ ہوں اور اپنے گور خان ہو، وہ کہیں جی ہمیں مکمل اعتماد ہے آپ کی بینچ کے اوپر، اور ایک وکیل آ کے کیس ان کا خراب کرے، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، وہ میں تو اب جنرل بات کروں، میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا۔ مجھے اگر اعتراض ہے کہ بھئی کوئی جج صاحب یا میں ان سے کنورسن نہیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے انصاف نہیں مل سکتا، تو ٹھیک ہے، مجھے انصاف دلانے کے لیے اقدامات اٹھانے یہ تو عدلیہ کا کام ہے۔ اور دوسرا، جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ یہاں اس ملک کے اندر فیصلے ہمیشہ تخت لاہور اور تخت لاڑکانہ، اور اس کے بعد اب تو میرے خیال میں تخت میاں والی بھی تیسرا شروع ہو گیا، پتہ نہیں چوتھا کہاں بننے جا رہا ہے۔ تو اگر ان کی مرضیوں سے ہوتے ہیں تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جوڈیشل نظام کے اندر امپرومنٹ کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ کیوں اعتراض اٹھتا ہے؟ کیوں آپ کے جو سیاسی جماعتیں جب وہ حکومت میں نہیں ہوتی تو انہوں نے تمام لوگوں پر اعتراض ہوتا ہے، انہیں اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہوتا ہے، انہیں ججز کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر یہ جو نظام ہے، آپ اس کو بھلے ڈیموکریسی کہیں یا کچھ بھی کہیں، اور لوگوں کے آنکھوں میں دھول جو کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے آپ کے یہاں ایک جو ہے جمہوریت چل رہی ہے، یہ ایک اشرافیہ کا نظام ہے جس کے اندر افسر شاہی، آپ کے کچھ خاندان، اور یہاں پہ جو مقتدر ہلکے طاقتور انڈیویجولز ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ایک شخص فیصلے کرے گا، چاہے وہ قیدی 804 ہو یا کوئی عدالت کا جج ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایک طاقتور آدمی ہو، چاہے وہ ایون ملٹری سے ہو، تو میرے خیال میں دیکھیں 1947 میں فیصلے ہم نے تمام مل کے قوم کے لیے کیے تو حالات کیسے تھے، 1965 کے فیصلے کہتے تھے، اور جب 1971 میں آپ نے فیصلہ کیا کسی انڈیویجول کے خواہش کے اوپر تو رزلٹ آپ نے دیکھا۔ میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں، پاکستان ان سب لوگوں کو عزیز ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر شخص دوسرے کو غلط کہتے ہوئے میں اور آپ بیٹھ کے یہاں لڑ رہے ہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن اصل بات کی طرف ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہیں۔ کیا ان تمام لوگوں کو سمجھ نہیں پڑ رہی کہ ٹھیک ملک کس ہے، طرف جا رہا ہے؟ آپ اکنامکلی جو ہے تو تقریباً ٹھیک ہے، کولیپس ہو آپ کا چکے ہیں، آپ کہنا رو رہے ہیں، آپ ہے قرضے ظاہر مانگ شاہ رہے ہیں۔ شرازی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔